اس کے لیے سب سے بڑا سورس آف انرجی اس قیدی نمبر 804 کے لیے یہی عوام کی مقبولیت ہے۔ وہ ایک انتہائی شاندار شخصیت کے مالک تھے اور ایک بہت بڑا مشن لے کے نکلے تھے۔ سر آپ کے خلاف جو بل تھا وہ آج پنجاب اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب دا گریٹ، 6-7 طالب علم وہاں پہ بشکیک میں، وہ بیچارے مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے اور میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ذکر کرنا ہے، اظہار افسوس کرنا ہے اپنے ہمسایہ ملک ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کی شہادت پہ۔ وہ ایک انتہائی شاندار شخصیت کے مالک تھے اور ایک بہت بڑا مشن لے کے نکلے تھے۔ اللہ رب العزت اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے ہاں سے اسباب پیدا کر دے۔ اس وقت ایران میں پورے گلی کوچوں میں، ہر جگہ، تمام شہروں میں ایک سوگ کی سی کیفیت ہے اور ہم بھی اس سوگ میں ایرانی بھائیوں کے برابر کے شریک ہیں۔ سر آپ کے خلاف جو بل تھا وہ آج پنجاب اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے۔ میرے خلاف نہیں تھا یار، میرے خلاف آپ کے خلاف پرسن اسپیسیفک کچھ نہیں۔ بہرحال وہ پنجاب میں بھی پیش ہو گیا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اندیا دے دیا، خوشخبری سنا دی ہے قوم کو کہ ہم وفاق میں بھی وہ بل لائیں گے۔ جی، یعنی اندازہ کرو کہ یہ ہر اس حکومت کی طرح جب وہ لڑکھڑانا شروع ہوتی ہے، جب اس حکومت کے پلے کچھ نہیں رہتا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور حرکتیں شروع کر دیتی ہے کہ جس سے وہ اپنے مخالفین کے منہ پہ ہاتھ رکھ سکے۔ اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں، اپنی حکومت کو لڑکھڑاتا دیکھ کر، راج سنگھاسن اپنا لڑکھڑاتا دیکھ کر، تو انہوں نے یہی کام شروع کر دیا ہے کہ ڈرا دھمکا کے۔ لیکن پتہ نہیں جو بھی حکمران آتے ہیں نا، وہ طاقت کے نشے میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلی حکومتوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ یہ درجنوں حکومتیں آئی ہیں اس ملک میں، سب نے یہ کام کیا ہے۔ ایک حکومت میں آتے ہی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور پھر جب ان کے آخری دن شروع ہوتے ہیں اس وقت یہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم تاریخ سے یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ کبھی بھی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی؟ نیور۔ وہ طاقت کے نشے میں جب وہ نشہ اترتا ہے نا، پھر ہوش آتا ہے، اوہ ہم تو اپوزیشن میں آ گئے ہیں۔ وہ ایک تھا نا چوہا، وہ شراب کی بوتل میں گر جاتا ہے تو قریب سے ایک بلی گزرتی ہے، تو چوہا کہتا ہے کہ بلی مجھے تم نا کسی طرح یہ شراب کی بوتل جو ہے نا یہ نیچے گرا دو تو میری جان بچا لو، بے شک تم مجھے بعد میں کھا لینا لیکن مجھے اس مصیبت سے نکال لو۔ تو وہ بلی جو ہے وہ اس کے چوہے کے وعدے پہ اعتبار کرتی ہے، وہ بوتل کو گرا دیتی ہے، چوہا نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ تو بلی کہتی ہے دیکھو تم اپنے وعدے سے مکر گئے ہو، میں نے تمہیں کھانا ہے، تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو خود میرے سامنے پیش کرو گے۔ تو چوہا کہتا ہے میں اس وقت نشے میں تھا۔ تو ان کو سارے حکمرانوں کو حکومت جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ اس وقت تو یہ اقتدار کے نشے میں تھے، اس لیے ایسی قانون سازی کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال کر کے دیکھ لیں، میں نے بتایا نا کہ آج تک درجنوں کی تعداد میں ہم یہ کوشش ناکام ہوتی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ پھر وہی گردان کہ مجھے کیوں نکالا۔ میاں نواز شریف صاحب دا گریٹ، اصل میں نا جی وہ انہوں نے پھر یہ جو گردان شروع کی ہے نا کہ مجھے قوم سے گلہ ہے کہ وہ میرے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں آئے۔ اور نواز شریف صاحب ویسے معاف کیجیے گا، آپ کی سیاست کا سورج لگتا ہے مجھے کہ وہ غروب ہو چکا ہے، مگر آپ انوکھے لاڈلے کی طرح کھیلن کو مانگے چاند والی عادت سے نکل نہیں پا رہے، اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے۔ آپ کی سیاسی زندگی ایک کتاب کی طرح پوری قوم کے سامنے ہے، جس کے ورق پہ لکھا ہے کہ موقع پرستی ہی آپ کی سیاست رہی ہے۔ آپ جب بھی یہ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں تو چند دن بعد ہی آپ کسی اور کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جس طرح ہمارا ایک مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور ایک 31 کا ہوتا ہے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی ایک وقت جو ہے وہ سول بالادستی کے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ
وقت جو ہے وہ سلوٹ کے ہوتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، وہ 1 مہینہ 30 کا 1 31 کا. اسی طرح میاں صاحب یہ مسلسل تواتر کے ساتھ اپنی پالیسی تبدیل کرتے رہے ہیں. اصل میں میاں صاحب پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پروان چڑھی ہوئی ہے اور یہی وہ فنا کے گھاٹ اتر چکی ہے. تو معاف کیجیے گا اگر میرے الفاظ سخت ہوں. قوم نے کئی بار آپ کو رہبری کے منصب سے سرفراز کیا مگر ہر بار آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو دھوکہ دیا. جب آپ کو لیڈر بننے کا موقع ملا تب آپ نے ڈیلر بننے کو ترجیح دی. باہر نکلیں گے تب آپ خود ڈیل کر کے ملک سے باہر نکل گئے. اپنی 40 سالہ زندگی میں آپ کو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ قوم ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، ہمیشہ بہادر کو اپنا لیڈر مانتی ہے. مگر آپ تو اپنی جان بچانے کے لیے اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے. عزت بچانے میں، اپنی مقبولیت بچانے میں، اپنی محبوبیت بچانے میں بھی کبھی آپ کو دلچسپی نہیں رہی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کبھی مقبولیت اور محبوبیت کے درجے پہ فائز نہیں رہے، مقبولیت کے درجے پہ تو یقیناً آپ فائز رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے خود قربانی کتنی دی ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. تو میاں صاحب آپ جانتے تھے روز اول سے ہی کہ آپ کا اتحاد جو ہے وہ عوام نہیں بلکہ پس پردہ طاقتور حلقوں سے ہے. اسی لیے آپ نے کبھی بھی عوام پہ بھروسہ نہیں کیا. آپ ہمیشہ عوام سے یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ عوام نے میرے ساتھ اچھی نہیں کی اور میرا ساتھ نہیں دیا. آپ یہ جملہ بھی اکثر بولتے ہیں کہ بہت دفعہ آپ یہ بات کر چکے ہیں کہ میں یہ سنتا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نال نہیں سی. وہ کیوں نال نہیں تھے آپ کے؟ کیوں آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو آپ کی ذات پر اعتماد نہیں تھا. آپ کے سامنے جب کبھی عوام یا اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو ٹائی پڑی ہوئی نظر آئی آپ نے ہمیشہ اپنا وزن جو ہے وہ طاقتوروں کے پلڑے میں ڈالا ہے اور ان کے کندھوں پر آپ نے بیٹھنا ہمیشہ آپ نے پسند کیا. آپ نے عوام کے دلوں پہ راج کرنے کی بجائے محلات میں رہنے کو ترجیح دی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. کس کا؟ جو آج کال کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا ہے. یہی طاقت اسے جیل میں انرجی دے رہی ہے. اس کے لیے سب سے بڑا سورس آف انرجی اس قیدی نمبر 804 کے لیے یہی عوام کی مقبولیت ہے. اس پہ سخت سے سخت وقت آ رہا ہے. اس کے لیے نت نئی منوس سے منوس خبریں آ رہی ہیں. اس کے لیے آئے روز صبح دوپہر شام دل کو دہلا دینے والی خبریں اس تک پہنچائی جا رہی ہیں. اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا حوصلہ پاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کو جوڑے رکھے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس کو پچھلے دن سے اگلے دن کے لیے اور زیادہ توانا بنائے چلے جا رہی ہے؟ وہ ہے عوام کی مقبولیت. وہ ہے اللہ پر اس کا اعتبار، اعتماد، ایمان. عوام کی مقبولیت انسان کو پھلا دیتی ہے اس کا سینہ کہ 24 کروڑ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. کون بندہ وہ ان لمحوں کو اپنے لیے کمزوری کا لمحہ بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ میاں صاحب یہ جو دوسری طرف نت نئی چوکھٹوں پر سجدہ ریز ہوتے نظر آتے ہیں نا، اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. اور دوسری طرف وہ جو بندہ ہے اس نے جو ایک بات کہہ دی ہے اس پہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. سیدھی بات ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. لیکن یہ جو ہے نا کہ ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے آپ نے کوئی نہ کوئی راستے تلاش کیے. جب بھی آپ مشکل میں آتے ہیں، بلکہ مشکل میں آنے کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے، تو فوری طور پہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیار میں مبتلا ہو جاتی ہے یا آپ ان کو لبھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو میرے علاوہ کوئی بھائے گا نہیں. تو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے میاں صاحب. وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کو کہتا ہے اور جاؤ مجھے تم جیسی ہزاروں مل جائیں گی. تو بیوی کے مسکرا کے کہتی ہے اچھا پھر بھی مجھ جیسی ہی چاہیے. تو میاں صاحب کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہ جو آپ کے دل میں ہے نا کہ پھر بھی مجھ جیسی ہی چاہیے، ایسا معاملہ نہیں ہے. اور اس آپ تفصیل میں نہ جایا کریں. آپ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں
اور آج بھی آپ اپنے ذات کے اظہار سے نہیں نکلے. کبھی قید میں بیٹھے ہوئے عمران خان نے یہ شکوہ کیا ہے, کبھی یہ تجویز پیش کی ہے کہ مجھے قید سے رہائی دلائی جائے؟ ایک دفعہ بھی وہ اپنی بات ہی نہیں کرتا. آپ جب بھی کرتے ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آج بھی آپ بات کرتے ہیں تو اپنی ذات سے ہی شروع کرتے ہیں, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. بھول جائیں آپ اس بات کو, خدا کے لیے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں. آپ اپنی ذات کے خول سے نہیں نکل رہے. یہی ہے مسئلہ. اسی لیے آپ معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ عوام آپ سے بدظن کیوں ہو رہی ہے, عوام کسی ایک بندے کی محبت میں گرفتار کیوں اتنی بری طرح سے ہو رہی ہے. تو آپ اتنی ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش نہ کریں. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کے حقائق, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے قبا دیکھ. سر آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن حکومت تو بغلے بجا رہی ہے کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا اور اب لوگ عمران خان کا نام بھی بھول جائیں گے. سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے نا اس وقت کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہے, حکومت کو بھی ہے, کہ شاید یہ عمران خان کی محبت کی وجہ اور ان حکمرانوں سے نفرت کی وجہ وہ مہنگائی ہے, وہ صرف مہنگائی ہے. ہاں مہنگائی از ون آف دا فیکٹر, ٹھیک ہے, ایک وجہ ہو سکتی ہے مہنگائی. عوام اشتعال کے عالم میں ہے. اشتعال کے عالم میں وہ جو ہے کسی ایک کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں ہے, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے, وہ پورا ایک فنومینا ہے جو پچھلے 2-3 برسوں میں سامنے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ہی وقت میں عوام جو ہیں 24 کروڑ لوگ جو ہیں, اس کی ایک بھاری اکثریت, ہو سکتا ہے 1 کروڑ مائنس بھی کر دیں, تو وہ ایک شخص کی ایک ہی وقت میں محبت میں بھی گرفتار ہے اور دوسرے لوگوں کی نفرت میں, حکومت کے, نون لیگ, پیپلز پارٹی کی, ان کی نفرت میں وہ گرفتار ہو چکے ہیں, ان سے نفرت کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایک وقت میں جو ہے عوام کسی ایک کی محبت میں بھی گرفتار ہوئے ہیں, لیکن عین اسی وقت کسی دوسرے کی محبت میں نہیں پھنسے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نفرت بھی انتہا کی ہو رہی ہے اور محبت بھی انتہا کی جا رہی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو آٹا سستا کرنے والی بات ہے, یہ میں حیران ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنی حکومت کے جرم کو اپنا کارنامہ بنا کے پیش کر رہی ہیں. اگلے سال جب گندم جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گی, کوئی کاشت نہیں کرے گا, تو پھر آپ اپنا منہ کہاں چھپاتے پھریں گے؟ پھر آپ اپنے اس کارنامے کو کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے؟ تو یہ کوئی گندم کی قیمت یا روٹی 100 گرام کی, 80 گرام کی, اس لیے لوگ عمران خان سے محبت نہیں کر رہے. لوگ آپ سے نفرت اس لیے کر رہے ہیں اور خان سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ زخم کھا چکے ہیں, زخم خوردہ عوام ہے. وہ زخم جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ چوری ہونے کا زخم ہے جس پہ عوام مشتعل ہے. اس بات جب تک آپ پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے نا, یہ اشتعال اور یہ غم و غصہ کم نہیں ہونے والا. یہ آپ لکھ لیں, یہ بات کسی بڑی سی جگہ پہ میری بات یہ لکھ کے لگا لیں. آپ عوام کے منہ میں آپ سونے, ہیرے, جواہرات ٹھونس دیں, پھر بھی عوام کا غصہ کم نہیں ہونے والا. یہ مہنگائی کے خلاف غصہ نہیں ہے, یہ کسی کے خلاف اگر غصہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے, عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے, ان کی رائے پہ ڈاکہ زنی کی ہوئی ہے آپ نے. تو عوام اتنی جلدی یہ نہیں بھلا پائے گی جب تک آپ ان کا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے. ایسا وہ اطاعت تارڑ صاحب تو پھر پڑ گئے ہیں کہ کرگز اسٹوڈنٹ ایشو پر جو ہے پی ٹی آئی نے سیاسی کھیل کھیلا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹھیک ہے, اس میں اس حد تک اچھی خبر ہے جو حکومت کی طرف سے سننے کو ملی ہے ان کی واپسی پہ, بچوں کی واپسی پہ, کہ کوئی وہاں پہ ہلاکت نہیں ہوئی طالب علم, اور کسی کے ساتھ, کسی طالبہ کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی جو ہم سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے تھے کل. اصل میں اس پہ بھی نا وہ اطاعت تارڑ صاحب عجیب بکھلائے ہوئے سے بندے ہیں. وہ ہر چیز میں پتہ نہیں وہ اپنے قائدین یا اپنے بڑوں کی طرف سے وہ شاباش لینے کے چکر میں رہتے ہیں, اس لیے وہ ہر بات میں پی ٹی آئی کو گھسا دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی نے کب یہ کہا تھا
کہ جناب علی وہاں پہ یہ ہو گیا اور یہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. میں کل جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو مجھے کم و بیش 6-7 طالب علم وہاں پہ بشکیک میں, وہ بیچارے مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے اور میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے, چیخ و پکار کر رہے تھے. وہ اس وقت سفیر صاحب کو وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں کہنا مناسب نہیں ہے, اور وہ حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ, اور وہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے کہا کہ یہ تردید آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ہلاکت نہیں, تو کہ ہمیں نہیں پتا, ہم یہ الزام نہیں لگا رہے کہ یہاں پہ اتنے طالب علم مارے گئے ہیں. طالب علم بتا رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ہمارے تک فوٹیجز پہنچ رہی ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب حکومت جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گی, اپنا کام نہیں کرے گی, تو پھر طالب علموں نے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, ان کے جو یہاں پہ پاکستان میں موجود عزیز رشتہ دار تھے وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھے, انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہوں گی. تو اس میں پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ آپ کو دنیا کے ہر معاملے میں زلزلہ آ جائے تو بھی پی ٹی آئی, قیامت آ جائے تو بھی, بارش آئے تو بھی پی ٹی آئی, نہ آئے تو بھی پی ٹی آئی. بس کریں یار اس کھیل کو خدا کے لیے. تو آپ دوسری بات, اب یہ نفرت اور محبت کی, یہ کل جو وہاں سے طالب علم واپس آئے ہیں نا, ان کی باڈی لینگویج ذرا دیکھیں, ورنہ دیکھیں جب اپنے اتنے مشکل حالات سے, موت کے منہ سے نکل کے واپس اپنی سرزمین پہ آئے ہیں, تو ان کو جو ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہے, تو اگر آپ نے واقعی ان کے لیے کچھ کیا ہوتا نا, تو وہ آپ سے خوشی کے مارے بغلگیر ہو جاتے, آپ کا ماتھا چومتے, آپ ان کا ماتھا چومتے, ایک عجیب منظر ہوتا. تو میں نے دیکھا ہے کہ اطاعت تارڑ صاحب کو ملتے ہوئے بھی جب پھول پیش کر رہے ہیں عجیب سے انداز میں, ان کے جو وہاں سے طالب علم واپس آئے ہیں, اور محسن نقوی صاحب, دونوں کے ساتھ طالب علم کس قدر بیزاری سے ملے ہیں, آدھا ہاتھ ملا کے ملے, آدھا ہاتھ ملا رہے تھے ان کے ساتھ, اور دیکھنا بھی ان کی طرف گوارا نہیں کر رہے تھے. وہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان حالات میں آپ نے اپنا رول جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پلے کیا ہے یا نہیں کیا. سر عدالتوں سے بہرحال امید کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں پی ٹی آئی والوں کے لیے, اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط نے پورا عدالتی ماحول بدل کے رکھ دیا. ججز کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر انصاف کرنا چاہتے ہیں. یہ اب محسوس بھی ہونا شروع ہو گیا ہے عوام کو بھی, اور جو اس نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی. اس کا اندازہ آج 2 عدالتوں کی کارروائی سے آپ لگا لینا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو دھاندلی کرنے والے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کو گلے سے پکڑ لیا, اور یوں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کو نہ صرف اپنی نشستیں آج ہی واپس مل جائیں گی, بلکہ ساتھ دھاندلی کے جو مرتکب افراد تھے وہ جیل بھی جائیں گے. اور جیسے طارق جہانگیری صاحب نے ریمارکس دیے, کیا کمال کی بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہائی کورٹ ہے, سول کورٹ نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کی مرضی کا کوئی ریکارڈ دے اور چلا جائے. فورینزک کے لیے مواد بیرون ملک بھی بھیجے جا سکتے ہیں. اتھوں پھڑے ہیں انہوں نے صحیح, اور اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا. آج تینوں حلقوں کے جو ریٹرننگ افسر تھے وہ ٹریبیونل میں پیش نہیں ہوئے, جس پر انہوں نے جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ آئندہ تاریخ پہ اگر ریٹرننگ افسر حاضر نہ ہوئے تو پھر اگلی ہیئرنگ سے پہلے وہ جیل جانے کے لیے تیار رہے, پھر ادھر نہ ہو. انہوں نے کہا ہے کہ اخبارات میں اشتہار دیے جائیں ان کی پیشی کے لیے. اور اس سے پہلے بھی انتخابی ادارے ہیں, وہ پیٹرن کی رپورٹ جو ہے اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ تینوں حلقے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے جیتے تھے. نون لیگی حکومتوں کے لیے آئندہ ہفتوں میں نا عدالتوں سے بہت بری خبریں آنے والی ہے, جو مرضی کر لیں. اب یہ غلیظ سے غلیظ کیسز کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تارڑ صاحب آگے نظر آئیں گے. اب تارڑ صاحب جیسا بندہ جب اس طرح کے کام کرنے پہ آ جاتا ہے تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ اور کتنا گرنا ہے, مطلب بس کریں یار. اچھا وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بھی عدالت سے اچھی خبر آئی ہے کہ آزادی مارچ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں جو اسلام آباد سیشن کورٹ نے بھی عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, قاسم سوری اور فیصل جاوید وغیرہ کو بری کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک جنرل اوپینین لوگوں کی آبزرویشن یہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ اب شاید طاقت پکڑ رہے ہیں, زور پکڑ رہے ہیں, اور ان کو وہ انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے وہ تیار نظر آتے ہیں, بلکہ مصر نظر آتے ہیں, بضد نظر آتے ہیں کہ جی بہت ہو گئی. لگتا ہے ایسا. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات عرض کیے دیتا ہوں. اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں, اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں, تخت پر بیٹھے ہیں یوں
جیسے اترنا ہی نہیں. واہ واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.